حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی امت ایک ذکر کرنا شروع کر دے تو ان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ ذکر یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑ گیا۔ لوگ پریشان اور بے حال ہو کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے: حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت باران رحمت نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے 70,000 بنی اسرائیلیوں کے ہمراہ جنگل میں نکل گئے اور بارش کی دعا فرمائی: یا الہی، معصوم بچوں، نیک بوڑھوں اور بے زبان جانوروں کے طفیل، ہم پر رحم فرما کر باران رحمت نازل فرما۔ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس اعتبار سے دعا کے بجائے امید بننے کے آسمان پہلے سے زیادہ صاف اور آفتاب پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا: یا اللہ، اگر تیری بارگاہ میں میری وجاہت ختم ہو گئی ہے تو نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے التجا کرتا ہوں کہ تم اپنی رحمت متوجہ فرما کر بارش نازل فرما۔ اسی وقت وحی آئی: اے موسیٰ، تمہارا مرتبہ ہمارے ہاں بالکل بھی نہیں گھٹا، تم اب بھی ہمارے نزدیک مرتبہ والے ہو، مگر بات یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک ہمارا نافرمان بندہ ہے جو 40 سال سے ہمیں ناراض کرتا آ رہا ہے۔ جب تک وہ تم میں موجود ہے ہم ہرگز ایک قطرہ بارش نہیں برسائیں گے۔ آپ اعلان کریں تاکہ مجمع میں سے وہ نافرمان اٹھ جائے جس کے سبب بارش رکی ہوئی ہے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو وہ نافرمان بندہ اپنی جگہ کھڑا رہا، چاروں طرف نظر ڈالی۔ جب اس کے علاوہ اور کوئی مجمع میں سے نہیں نکلتا ہوا نظر نہ آیا تو اس نے سوچا کہ اگر باہر نکلتا ہوں تو سب کے سامنے رسوائی ہوتی ہے، اور اگر نہیں نکلتا تو میرے گناہوں کے سبب بارش نہ ہونے سے سب کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر دل میں توبہ کا فیصلہ کر لیا، پھر چہرے پر پردہ ڈال لیا اور غفار الذنوب ستار العیوب سے معافی طلب کی: اے میرے رب کریم، یہ تیرا بندہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر دعا کرتا ہے۔ یا اللہ، میں نے ساری زندگی 40 سال تک تیری نافرمانی کی مگر تم مہلت دیتا رہا۔ اب تیری طرف توبہ کے ارادے سے متوجہ ہوا ہوں، بس میری دعا قبول فرما، مجھے محروم نہ فرما، مایوس نہ فرما۔ یا اللہ، میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ یا اللہ، مجھے اتنے سارے لوگوں میں شرمندہ نہ کر۔ یا اللہ، آج بھی میرا پردہ رکھ لے اور مجھے معاف کر دے۔ بس پھر کیا ہوا؟ روایت میں آتا ہے کہ ابھی تو دعا اور توبہ ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، عرض کیا: اے اللہ، ابھی تو وہ بندے مجمع سے باہر نہیں نکلا تھا، پھر یہ بارش کیسے برسی؟ ارشاد ہوا: موسیٰ، پہلے جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسائی ہے، اس لیے کہ اس نے توبہ کر کے ہم سے صلح کر لی ہے، ہمیں راضی اور خوش کر دیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے آپ کی امت میں سے 70,000 بندوں کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو ایک شخص نے دروازے پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا: السلام علیکم بیت النبوہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں مل سکتی، تو اس نے پھر سے پکارا اور آواز دی: السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ جب دوسری مرتبہ اس پکارنے والے نے پکارا تو اس وقت اس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کانوں تک پہنچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: اے فاطمہ، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اس وقت کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے لہذا ہم نے اسے اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ، تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے جدا کرنے والا، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی
ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ اور پھر بہت روئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش بھی روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کو صاف کیا اور فرمایا، فاطمہ ان قریب سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ اور پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت آج جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں اور آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت ختم ہوئی اور آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی مکمل ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کیا گیا اور جنت کو آراستہ کیا گیا، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان پر منتظر ہیں۔ دربان جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل سے توبہ کر لے گا یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی آپ اس کو اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، اور آپ جس کو بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے فرشتے نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل امین علیہ السلام یہ کون ہیں؟ عرض کیا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے۔ جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کے اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب کریم سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ لہذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ملک الموت حاضر ہیں۔ تو رسول اللہ نے دریافت فرمایا کہ اے ملک الموت تم بھی میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے میرے پاک پروردگار نے حکم دیا کہ جو مرضی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی ہو تو روح قبض کر لو، ورنہ یوں ہی زیارت کر کے واپس چلے آؤ۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے پاک پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت حور و غلام آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے۔ حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے، فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرما دیا گیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو ہم آپ کو لے جائیں، اور اگر آپ یوں ہی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی جانب کوچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ آج کے بعد
تمہیں یہ آواز سنائی نہیں دے گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا اے فاطمہ میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا بہت جلد حسن اور حسین کو بلا کر لاؤ کہ رسالت مآل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی بچے تھے اور اپنے گھر کے جناب سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے پیغام دیا کہ جلدی چلو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کی جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا میرا دل آج افسردہ ہے، میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی جانب چل نکلے۔ لہذا حضرت حسن اور حسین نے اس بندے سے دریافت فرمایا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا میری امت کے ظالم تم دونوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ صحابہ کرام کو جو مجمع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے چاروں اطراف میں جمع تھا وہ حسن حسین کے رونے کی آواز سن کر سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کا ولی کون ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی حجرے کا پردہ ہٹاؤ کہ میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے کا پردہ اٹھایا تو تمام صحابہ دیوانوں کی طرح رونے لگے۔ تب آپ نے فرمایا اے مصیبت زدہ لوگو صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کو آراستہ کرتا ہوں۔ سن لے کہ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت جنت میں نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور یہ فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اشارتاً رخصت کیا اور صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لواح حمد کے نیچے پوچھا اگر وہاں پر آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا کہ حوض کوثر پر، اور اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تب میدان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا پل صراط پر، وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی کے ساتھ گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس قبض کرنا شروع کی اور آپ کو تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو یہ موت کی تکلیف آسان کر۔ ساتھ میں مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے یا رب امتی یا رب امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، لیکن اپنی گناہگار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ اچانک گردن مبارک رخ ایک طرف کو مائل ہوا اور روح مبارک اللہ کی طرف پرواز کر گئی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات فرمائی ہیں ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی طاقت و توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔